اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب کراروی۔ باب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صفحہ نمبر 57۔ آپ کی والدہ کی وفات آپ کی والدہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ علالت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہیں کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل مردہ دیکھی رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور خدیجہ سلام اللہ علیہ 10 رمضان سنہ 10 بعثت کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجون میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے انتقال سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں گوشت فند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب کہ سب کافر تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حیات القلوب میں ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ ہجرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سنہ 10 بعثت شب جمعہ یکم ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور 16 ربیع الاول یوم جمعہ کو داخل مدینہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے زید بن حارث اور ابو رفع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ام المومنین سودہ اور ام ایمن وغیرہ کو لے آئیں۔ چنانچہ یہ بیویاں چند دنوں کے بعد مدینے پہنچ گئی۔ آپ کے عقد میں اس وقت صرف 2 بیویاں تھیں، ایک سودہ اور دوسری عائشہ۔ سنہ 2 ہجری میں آپ نے ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے عقد کیا۔ ام سلمہ نے نگہداشت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بڑا بیڑا اٹھایا اور اس انداز سے خدمت گزاری کی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ماں کو بھلا دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت علی علیہ السلام کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ ذات خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نور الانوار شرح صحیفہ سجادیہ
حالات کا تقاضا اور نسلی و خاندانی شرافت کا مقتضا یہ تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے سلسلے میں علی علیہ السلام کے سوا کسی کا تذکرہ تک نہ تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا اس اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سن بلوغ پہنچتے ہی لوگوں کے پیغامات آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت عمر نے خواستگاری کی اور ان کے بعد عبد الرحمن نے پیغام بھیجا۔ حضرات شیخین کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 113۔ اور عبد الرحمن سے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی حکم خدا سے ہوگی۔ تم نے جو مہر کی زیادتی کا حوالہ دیا ہے وہ افسوسناک ہے، تمہاری درخواست قبول نہیں کی جا سکتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 14۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مرضی دریافت فرمائی۔ وہ چپ ہو رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 طبع مصر۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ بعض علماء نے جبرائیل کا حوالہ دیا ہے۔ غرض کہ حضرت علی علیہ السلام نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ یکم ذی الحجہ سنہ 2 ہجری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جہیز نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحجہ کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو جہیز دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے: ایک قمیص قیمتی 7 درہم، ایک مکھنا، ایک سیاہ کمبل، ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا، 2 موٹے ٹاٹ چمڑے کے، 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کی لگن، ایک مشک، لکڑی کا بادیہ، کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا ایک برتن، 2 مٹی کے انجورے، ایک مٹی کی سرائی، چمڑے کا فرش، ایک سفید چادر، ایک لوٹا۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے اسی پر اکتفا فرمایا۔ جلوس رخصتی: کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشب نامی ناقے پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناقے کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی علیہ السلام کے گھر میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ایک برتن میں پانی منگایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اور علی علیہ السلام کے سر اور سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی بار الہ انہیں اور ان کی اولاد کو
شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 84۔ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، دیکھو علی علیہ السلام سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ تذکرہ الخواص سبط ابن جوزی کے صفحہ نمبر 365 میں ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس وقت علی علیہ السلام کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نظام عمل۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور اکیلی سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا۔ لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب سن 7 ہجری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم نے فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کا جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضہ سے کہتی تھی، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت۔ مصنف مولانا کوثر نیازی صفحہ نمبر 5۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور پردہ۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کی موعظ کے سننے کے لیے بھی مسجد میں تشریف نہ لائی۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔